اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس سے بھی بلند صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین و خاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اسلام ومن یرد ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، میں نے آپ نوجوانوں، بزرگوں اور بچوں کے سامنے قرآن مجید کے انتہائی پاک کلمات کو اس مجلس کا سرنامہ سخن قرار دیا ہے۔ رب کائنات، پروردگار عالم، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، اسمع السامعین، کیا پیغام دے رہا ہے اس آیت میں، سورہ انعام کی آیت میں؟ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ۔ ایک جملے پہ توجہ فرمائیں، میں حوالہ دے رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ حوالے محفوظ رہیں اور آپ گھر جا کے ان آیتوں کو نکال کے ترجمہ پڑھیں اس کا۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اللہ کہتا ہے، ہدایت کی رہنمائی کی شان بیان کر رہا ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اللہ کہتا ہے کہ میں جب کسی کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہوں تو یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہوں۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اور اللہ جس کو گمراہی میں رکھنا چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ، گویا کہ وہ انسان آسمانوں میں پرواز کر رہا ہے۔ یہ سورہ انعام کی آیت جس میں اللہ نے سینے کا ذکر کیا، صدر یعنی سینہ، اور اب پروردگار عالم نے پھر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، جس نے بھی اپنا سینہ کفر کے لیے کھولا اس پر اللہ کا غضب بھی ہے، اللہ کا عذاب بھی ہے۔ قرآن پڑھنے والے، قرآن سننے والے تشریف فرمائیں، ذرا میرا ساتھ دیتے رہیے گا تاکہ میں جلدی سے کوئی پیغام ان آیتوں کو سنا کے آپ کے سامنے ہدیہ کر دوں۔ وہ سورہ انعام کی آیت، یہ سورہ نحل کی آیت، اور اب پروردگار عالم نے سورہ زمر میں ارشاد فرمایا، 39واں سورہ، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھولتا ہے وہ اپنے رب کے پاس سے نور کا حامل ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ بھائی، سلامت رہے، تھک تو نہیں رہے سننے والے؟ افمن شرح، قرآن کا سننا ثواب، قرآن کا پڑھنا ثواب۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، سورہ زمر 39واں سورہ، وہ سورہ نحل کی آیت، سورہ انعام کی آیت،
یہ سورہ زمر کی آیت. کیا کہا اللہ نے؟ جس کا سینہ ہم کھولیں اسلام کے لیے وہ اپنے پروردگار، اپنے پالنے والے، اپنے پالنہار، اپنے رب کے پاس سے نور کا حامل ہوتا ہے. یہ سورہ زمر کی آیت تھی. اور اب 10واں سورہ، سورہ یونس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس، اے لوگوں، اللہ بول رہا ہے. قد جاء، اب تک طاقت دیکھیں قرآن کی. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اللہ کہہ رہا ہے اے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے جو پیغام آیا، جو میسج آیا، اس میں موعظہ بھی ہے اور سینے کی بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے. مولا آباد رکھے، سلامت رہے. مولا سب کو شفا کامل و عاجل عطا فرمائے قرآن کی ان آیتوں کے صدقے میں انشاءاللہ. کیا کہا اللہ نے؟ اے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے جو پیغام آیا وہ موعظہ بھی ہے، نصیحت ہے. وہ شفاء لما فی الصدور، اور اس میں سینے کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. میں نے 4 آیتیں پڑھی مختلف مقامات سے، سورہ انعام کی، سورہ نحل کی، سورہ زمر کی اور سورہ یونس کی. ان میں اللہ نے سینے کا ذکر کیا. سواد ڈال رہے، صدر یعنی سینہ. ٹھیک ہے نا؟ مل کے ایک فیصلہ کرنا ہے، میرا ساتھ دیتے رہیے گا. دیکھیں اللہ نے انسان کے وجود میں سینہ بھی رکھا اور دل بھی رکھا. اہل دل بیٹھے ہوئے ہیں. دل تنگ بھی ہوتا ہے اور کشادہ بھی ہوتا ہے. سینہ تنگ بھی ہوتا ہے، کشادہ بھی ہوتا ہے. یہ دونوں صفتیں، تنگ ہونا اور کشادہ ہونا. آپ کہتے ہیں جناب فلاں انسان کا دل بڑا تنگ ہے، تنگ دل انسان ہے. کہتے ہیں نا تنگ نظر ہے، تنگ دل ہے. کیا مطلب ہے؟ دیکھیں یہ دونوں صفتیں، تنگ ہونا یا کشادہ ہونا، مطلق طور پر، پورے طور پر نہ اچھی ہیں نہ پورے طریقے سے بری ہیں، بلکہ اس بات کو دیکھنا ہوتا ہے جس بات کے لیے دل کشادہ ہو یا تنگ ہو. ماشاءاللہ، سلامت ہے. یعنی ایک اچھا انسان ہے، اس کا دل کشادہ ہو رہا ہے، آپ کہیں گے جناب یہ بڑا وسیع القلب ہے، اچھا انسان ہے. میں نے کہا کیوں؟ آپ نے کہا اسلامی بات کے لیے، اچھی بات کے لیے اس کا دل کھل رہا ہے. کوئی پیغام دینا ہے، ان آیتوں کو پڑھ کر میرا ساتھ دیتے رہیے گا. اور اگر نعوذ باللہ کسی بری بات کے لیے انسان کا دل کشادہ ہو تو انسان انتہائی برا انسان ہے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ اس امر کو دیکھو، اس بات کو دیکھو جس کے لیے انسان کا دل کھل رہا ہے یا بند ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اہل دل بیٹھے ہوئے لطف لیں گے انشاءاللہ. انسان کے وجود میں دل بھی ہے، انسان کے وجود میں سینہ بھی ہے. اب یہ دونوں ہیں کیا؟ دیکھو، دل ہے مرکز اور سینہ ہے اس تک جانے کا دروازہ. سلامت مولا. دل ہے مرکز، یہ ذہن میں رکھیے گا تو لطف لیں گے انشاءاللہ. دل ہے سینٹر اور سینہ ہے اس تک جانے کا دروازہ. ٹھیک ہے نا؟ اچھا میں مثال دے دوں. یہاں پر شاہکوٹ آیا ہوں میں، ٹھیک ہے، کہیں راستے میں بینک سے بہت سے لوگ ہوں گے جن کے خزانے بینک میں ہوں گے، اپنا مال جمع کرایا ہوگا آپ نے. ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا جناب یہ آپ بینک کیوں جاتے ہیں؟ آپ نے کہا جناب بینک کا خزانہ اتنا بڑا ہے کہ ہمارا جو مال ہے وہ اس میں جمع ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا بینک کے خزانے میں مال جمع کرنے کی صلاحیت ہے؟ آپ نے کہا ہے، تبھی تو ہم جمع کراتے ہیں. میں نے کہا جناب بس بہت، اب مل کے فیصلہ کریں. فرض کریں کہ جناب کسی علاقے میں بینک تھا اور رات کے کوئی 12 بجے 1 بجے میں وہاں بینک کے پاس کھڑا تھا. میں نے دیکھا کہ آپ بھی کھڑے ہوئے ہیں، تو میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب دیا. میں نے آپ سے پوچھا کہ جناب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بینک کے باہر کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا میں آیا ہوں تاکہ اپنا مال بینک کے خزانے میں جمع کرا دوں. توجہ فرمائیے گا، میں آیا ہوں تاکہ اپنا مال بینک کے خزانے میں جمع کرا دوں. میں نے کہا آپ نے اپنا مال جمع کرا دیا؟ آپ نے کہا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ بینک کے خزانے میں مال جمع کرنے کی صلاحیت ہے، تو کیوں نہیں جمع کراتے؟ آپ نے کہا ٹائم دیکھیں 12 بج رہا ہے، اس تک جانے کا دروازہ بند ہے. سلامت مولا آباد رکھے، مل سلامت مولا. میں نے کہا آپ تو خود کہہ رہے تھے کہ جناب خزانے میں صلاحیت ہے. آپ نے کہا میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن ٹائم دیکھیں رات کے 12 بج رہے ہیں، اس تک جانے کا دروازہ بند ہے. تو اصول کیا بنا؟ اس مثال سے سمجھ میں کیا آیا دوستو ہماری؟ اس مثال سے سمجھ میں یہ آیا کہ معرفت کے قبول کرنے کے لیے وقت بھی دیکھنا پڑتا ہے. خدا کرے جملہ پہنچائیے. معرفت کے قبول کرنے کے لیے زمان بھی دیکھنا پڑے گا، مکان بھی دیکھنا پڑے گا، جگہ بھی دیکھنی پڑے گی. اب میرے ساتھ پیدار چلنا ہے نا؟ تو پوری تحقیق کا خلاصہ کیا ہے کہ دل ہے مرکز اور سینہ ہے اس تک جانے کا دروازہ. اب علی والے مجھے یہ بتاؤ کہ شیطان حملہ کہاں کرتا ہے؟ میں اگر اپنی طرف سے کہوں تو آپ کہیں جناب کہاں سے کہہ رہے ہیں، اور آپ اپنی طرف سے کہیں تو میں کہوں آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں. تو قرآن سے فیصلہ کرو کہ قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے قل اعوذ برب الناس، ملک الناس،
الہ الناس، رسول کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں رب الناس کی، الہ الناس کی، ملک الناس کی. کس چیز سے پناہ مانگتا ہوں؟ من شر الوسواس الخناس الذی، اس شیطان سے جو وسوسہ پیدا کرتا ہے. کہاں پر؟ یوسوس فی صدور الناس، شیطان سینے میں وسوسہ پیدا کر کے معرفت الہی کو دل تک جانے سے روکتا ہے. یعنی شیطان کا حملہ مرکز پہ نہیں ہوتا، سلامت ہے، شیطان کا حملہ مرکز پہ نہیں ہوتا. قرآن پڑھ رہا ہوں میں، شیطان کا حملہ دروازے پر ہوتا ہے. اب ہماری سمجھ میں آگے علی والوں کہ نبی نے ٹھیک کہا تھا، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ. اب جو بھی علم نبی کے دروازے پر حملہ کرے سمجھ لو کہ اپنے زمانے کا شیطان. سلامت ہے، سلامت ہے، مولا بات رکھے، مولا باس سلامت رہے، مل کے مولا بات رکھے، علی مولا، پیچھے والے بھی اتنی ہی بلند صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد والے محمد. سلامت رہے، آپ مرکز میں نہیں ہوگا. یہ علی والے بیٹھے ہوئے خوش ہو رہے ہیں. مولا آباد رکھے آپ کو. دیکھو میرے دل میں نہ کوئی قدورت ہے، نہ کوئی تعصب ہے، نہ آپ کے دل میں کوئی قدورت، نہ آپ کے دل میں تعارف ہے نا. ہمیں تو فخر ہے کہ ہمارا امام، آپ کا موڈ دیکھ رہا ہوں کہ کتنا مجھے پڑھوائیں گے آپ. یہ جتنے دور بچے نوجوان بیٹھے ہوئے، میں علی کا ذکر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. علی کون ہے؟ فخر سے کہتے ہیں نبی علم کا شہر ہے، علی اس کا دروازہ ہے نا. نبی علم کا شہر ہے، علی اس کا دروازہ ہے. شاعر نے صحیح کہا کہ آتی کہاں سے چشمے تغافل میں روشنی. نوجوان بولے میرے ساتھ، آتی کہاں سے؟ آپ بولیں گے تو مزہ آئے گا. آتی کہاں سے چشمے تغافل میں روشنی. ہمارے پاس کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی تعصب نہیں ہے، کوئی عصبیت نہیں ہے. ہم تو علی کا حق بیان کرتے ہیں، علی کا ذکر کرتے ہیں. لیکن شاعر نے صحیح کہا کہ آتی کہاں سے چشمے تغافل میں روشنی. آتی کہاں سے چشمے تغافل میں روشنی. چہرے پہ اختلاف کے پردے پڑے رہے. ارے دروازہ شہر علم کا کھلتا رہا مگر کچھ لوگ جان بوجھ کر باہر کھڑے رہے. سلامت ہے آپ، مولا باد رکھے آپ کو. سلامت ہے، سلامت رہے. سلامت رہے آپ. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. مل کے بولے، مل کے سارے اتنا مجمع ہے. یا رسول اللہ. ماشاءاللہ پیچھے والے بھی سلامت رہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سلامت ہے. مولا آباد رکھے آپ کو، ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب ہمیں فخر ہے کہ ہمارا جو امام ہے علی علم نبی کا وارث ہے یا نہیں. میں بڑا فیصلہ کرنے کے لیے آپ کے اس علاقے میں حاضر ہوا ہوں. خدا کر کے میں یہ پیغام پہنچا سکوں. اہل علم بیٹھے ہیں، بچے بھی بزرگ بھی ہیں. ذرا سی باریک بات ہے، میرا ساتھ دیے گا، ٹھیک ہے نا. اور حوالہ دے رہا ہوں آپ کو، قرآن کی آیتیں پڑھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں یہاں پر، ٹھیک ہے نا. ہمیں فخر ہے کہ علی علم نبی کا وارث ہے نا. علی آدم کا وارث، علی نوح کا وارث، علی ابراہیم کا وارث، علی موسیٰ کا وارث، علی زمین کا وارث، علی آسمان کا وارث، علی تمہارا وارث. کوئی مشکل پیش آتی ہے نا. ہم نے پوچھا جناب کیا ہوا؟ کہا کوئی بات نہیں، علی وارث ہے. سلامت ہے مولا. پیچھے والے بھی ذرا میرا ساتھ دیتا، مل کے ساتھ پڑھوائیں گے تو پڑھوں گا. میرا ساتھ دیتے رہے، جتنا بولیں گے آپ اتنا میں بولتا رہوں گا. آپ کا بھی وارث علی، میرا وارث بھی علی، ممبر کا وارث علی، محراب کا وارث علی، مسجد کا وارث علی، امام بارگاہ کا وارث علی، زمین کا وارث علی، آسمان کا وارث علی. لیکن آج قرآن سے پوچھو کہ قرآن اپنا وارث کسے کہتا ہے. آئیے گا میرے ساتھ، آئیے گا ذرا سا بولنا بول، ٹھیک ہے نا. اب میں نے یہ دعویٰ تو کر دیا آپ کے سامنے کہ آج قرآن سے پوچھو کہ قرآن اپنا وارث کسے کہتا ہے نا. اب دعویٰ دلیل کے بغیر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. بڑی باریک سی بات ہے لیکن اس کو مثال کے ذریعے آسان کر رہا ہوں. ایک فقہی مسئلہ اور ایک منطق کا مسئلہ، ان دونوں مسئلوں کو آسان لفظوں میں حل کرنا ہے اور پھر قرآن سے پوچھنا ہے کہ قرآن اپنا وارث کسے کہتا ہے. سلامت رہے، سلامت رہے. حوالہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، حوالہ میں دوں گا آپ کو، ٹھیک ہے نا. آپ کا وارث علی، میرا وارث علی، سب کا وارث علی. لیکن مسئلہ تو ہے نا پھر کہ قرآن اپنا وارث کسے کہتا ہے. اب قرآن اگر کہہ دے تو خاموش، بس ماننا پڑے گا کہ قرآن کسے وارث کہتا ہے، ٹھیک ہے نا. میں
میں آپ دیکھیں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ہم روزمرہ بولتے ہیں، ہے نا، الفاظ بولتے ہیں ہم لوگ اردو میں. اچھا ایک لفظ بولتے ہیں دوسرا لفظ خود سمجھ میں آتا ہے. میں مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے، اب اس کو پوری بیداری سے ذہن کے ثبوت کر دیے گا. اسی مثال کے اندر وہ رزلٹ رکھا ہوا ہے. میں آیت نہیں پڑھ رہا ہوں، آیت پڑھوں گا ابھی. ایک ایک میرا نوجوان بچہ بزرگ جا کے قرآن کھولے اور آیت نکالے. اب بہت آسان سی آیت ہے، میں پڑھوں گا، لیکن پہلے یہ مثال سنیں. میں آیا آپ کے علاقے میں، ہے نا، اب میں جانتا نہیں تھا، کوئی صاحب گزر رہے تھے تو میں نے کہا یہ کون ہے؟ آپ نے کہا یہ پڑوسی ہیں. ایک لفظ ہے پڑوسی. میں سمجھ گیا کہ کوئی نہ کوئی دوسرا بھی ہے جس کا یہ پڑوسی ہے. مولا بات رکھے، یہ جملہ پہنچا نہیں پہنچا ہے نا. یہ منطق کے حوض علمیہ کی جو مباحث ہیں، منطق پڑھائی جاتی ہے، اس میں الفاظ متضائفین ایک پورا چیپٹر ہے. الفاظ قسمیں کہ فلاں الفاظ فلاں الفاظ، اس کی ایک ٹرم ہے الفاظ متضائفین. ان میں الجھا نہیں رہا ہوں. تو مطلب اس کا سمجھ میں کیا آیا؟ آپ نے مجھ سے کہا پڑوسی. دو لفظ نہیں بولے آپ نے کہ دو ہیں گھر اور ایک پڑوسی، نہیں، آپ نے کہا پڑوسی. میں سمجھ گیا کہ خالی گھر تو ہے نہیں، کوئی نہ کوئی دوسرا اس کے ساتھ میں ہے جس کا یہ پڑوسی ہے. ٹھیک ہے، اگر اب بھی میری بات واضح نہیں ہوئی تو ایک مثال اور دے رہا ہوں. آپ نے ایک لفظ بولا باپ. میں سمجھ گیا کہ کوئی نہ کوئی اس کا بیٹا بھی ہے. آواز نہیں آ رہی، ذرا یہاں والی میری پوری طاقت لگانی تاکہ سب کو پیچھے والوں کو بیدار کرنا. یہ آپ کا وظیفہ میرا ساتھ چلیے گا اتنے بیٹھے میں، ٹھیک ہے نا. میں نے کہا آپ نے ایک دفعہ بولا باپ، یہ نہیں بولا آپ نے کہ باپ ہے تو یہ بیٹا ہے تو فلاں ہے تو بیٹی نہیں، آپ نے کہا باپ. میں سمجھ گیا کہ جناب کوئی نہ کوئی اس کا بیٹا ہے، اس لیے جس کا بیٹا نہ اس کو باپ تو نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، اچھا یہ دو لفظ ہو گئے. اب ایک اور آسان سا لفظ ہے، ایک اور آسان سا لفظ ہے بھائی. آپ نے مجھ سے کہا بھائی، تو میں نے سمجھ گیا ایک لفظ ہے بھائی. میں سمجھ گیا جناب کوئی نہ کوئی اس کا دوسرا بھائی ہے، ورنہ بھائی اگر نہیں ہو تو بھائی کسے کہیں گے. تو کچھ لوگ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ اتنا مجمع بیداری سے سن رہا ہے، اس قرآن کے پیغام کو، درس قرآن کو سن رہا ہے، مولا آباد رکھے آپ کو. ہمیں اس مثال سے سمجھ میں آ گیا کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ بولا جاتا ہے تو ایک لفظ، لیکن اس لفظ میں طاقت اتنی ہوتی ہے کہ دوسرا لفظ خود بخود سمجھ میں آتا ہے. ایسے ہی ایک لفظ ہے میراث. سلامت رہے، مولا آباد رکھے. میرا ساتھ دیکھے ذرا سا، جو بیٹھا نا فرش شہدہ پہ علی کا ذکر سننے کے لیے، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. ٹھیک ہے، میں مثال دے رہا ہوں، وہ منطقی مثال. اب فقہی مسئلہ علماء، میں نے نہیں بیان کیا، علماء نے فقہ میں جو مسئلہ لکھا ہوا ہے، یہ ہے نا حوض علمیہ کی بحث ہے جو آپ کا ممبر پہ سنا رہا ہوں اس وقت. اچھا میراث کا مطلب کیا ہے؟ چھوٹی سی مثال پر سن لیں. فرض کریں جناب ایک انسان دنیا میں آیا اور اس کا انتقال ہو گیا. اچھا خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ گیا، نہ اپنا ذاتی گھر ہے، نہ سواری ہے، نہ کپڑے، نہ لتے، نہ کتابیں، نہ کچھ بھی نہیں ہے. خالی ہاتھ آیا، خالی ہاتھ چلا گیا. اب اعلان ہوا جناب فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. سب گئے تعزیت کرنے، گھر میں چلے گئے. ٹھیک ہے نا، میں بھی چلا گیا آپ کے ساتھ. فاتحہ پڑھی، مجمع لگا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اب وہ تو خالی ہاتھ آیا تھا، جو مرنے والا خالی ہاتھ چلا گیا، نہ اس کا اپنا مکان ہے، نہ دکان ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اب ایک صاحب بیٹھے تھے، میں نے کہا جناب وہ صاحب کون ہے؟ آپ نے مجھ سے کہا جناب لطف لیں گے انشاءاللہ، مولا کرم کرے میں سمجھا سکوں، اتنا آسان کر رہا ہوں اس مثال سے. میں نے کہا جناب یہ صاحب جو بیٹھے ہیں یہ کون ہیں؟ آپ نے کہا آپ نہیں پہچانتے؟ میں نے کہا نہیں. آپ نے کہا یہ مرنے والے کے بیٹے ہیں. میں قریب گیا، میں نے گلے لگایا، میں نے کہا تعزیت کی اور فاتحہ پڑھی میں نے. پھر میں نے آپ سے پوچھا جناب یہ صاحب کون تھے؟ آپ نے کہا یہ مرحوم کے مرنے والے کے بیٹے تھے. تو میں نے کہا جب یہ مرحوم کے بیٹے تھے تو یہ مرنے والے کے وارث بھی ہوں گے؟ آپ نے کہا نہیں یہ وارث نہیں ہے. میں نے کہا ابھی تو کہہ رہے ہیں آپ کے مرنے والے کا بیٹا ہے. آپ نے کہا میں کہہ رہا ہوں کہ مرنے والے کا بیٹا ہے. جاؤ جولی والوں آخر آدمی تک. آپ نے کہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مرنے والے کا بیٹا ہے لیکن یہ مرنے والے کا وارث نہیں ہے. میں نے کہا کیوں وارث کیوں نہیں ہے؟ دلیل دے مجھے. آپ نے کہا دلیل یہ ہے کہ اس مرنے والے نے چھوڑا کیا جس کا یہ وارث بنے. نہیں معلوم میرا جملہ، مولا آباد رکھے. آپ نے مجھے سمجھایا کہ جناب بیٹا تو ہے لیکن یہ وارث نہیں ہے. میں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ لطف لینے والوں میں پیغام دے رہا ہوں، جہاں آواز جا رہی ہے آپ کے ذریعے پوری بیداری دیکھنا چاہوں گا. علی کو وارث ماننے والے بیٹھے ہوئے. میں نے کہا جناب آپ نے کہا یہ بیٹا، آپ نے کہا بیٹا، پھر میں کہہ رہا ہوں لیکن میں دلیل دے رہا ہوں کہ یہ وارث نہیں ہے. میں نے کہا دلیل کیا ہے آپ کی؟ آپ نے کہا دلیل یہ ہے کہ اس نے چھوڑا کیا جس کا یہ وارث بنے، ہے نا. تو میری سمجھ میں آ گیا کہ جناب لفظ وارث وہاں آتا ہے جہاں میراث ہو. چونکہ اس کا کوئی مکان تھا، نہ دکان تھی، نہ کپڑا تھا، نہ لتا، نہ میدان، نہ جاگیر، نہ زمین، اس لیے آپ نے اس کو بیٹا کہا لیکن وارث نہیں کہا. تو میرے سمجھ میں آ گیا کہ لفظ وارث وہاں آتا ہے جہاں پر میراث ہو.
آپ نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہے. میں نے کہا ایک مثال میں اور دے رہا ہوں, ذرا سمجھائیں مجھے. آپ نے کہا کیا؟ میں نے کہا یہ انسان تو مر گیا بیچارہ جس کا نہ گھر تھا نہ کچھ تھا. آپ نے کہا جی ایسا ہی ہے. میں نے کہا فرض کریں ایک انسان مر گیا ہے نا, ایک انسان مر گیا اور اس کے پاس ایک نہیں, اس کے اپنے 2 گھر تھے, زمینیں بھی تھیں, جاگیر بھی تھی, جائیداد بھی تھی, بینک بیلنس بھی تھا, پیسے بھی تھے, 2-3 گاڑیاں بھی کھڑی تھیں. لیکن وراثت لینے والے جو 3 طبقے لکھے ہیں علماء نے ہے نا, کہ مرنے کے بعد فلاں کو فلاں کو فلاں کو وراثت جائے گی. میں نے کہا فرض کر لیں, سپوز کر لیں کہ ان تینوں طبقوں میں کوئی بھی نہیں تھا, نہ اس کی بیوی, نہ بیٹا, نہ بیٹی, نہ بھائی, نہ بہن, نہ کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب وہ تو قبر میں گیا, مرنے والا تو قبر میں گیا. مرنے والا تو قبر میں گیا لیکن اس کا مکان تو قبر میں نہیں گیا نا, مکان تو موجود ہے, دکان تو موجود ہے نا. اب پوچھیں علماء سے کہ وہ تو قبر میں گیا, یہ مکان کہاں جائے گا؟ آواز نہیں آ رہی مجھے, بھولنے والی والوں. فقہی مسئلہ ہے نا, میں نے اتنا آسان کر دیا. آپ نے کہا جناب وہ تو قبر میں گیا. میں نے کہا اللہ اس کے درجہ بلند کرے, مکان تو نہیں گیا. آپ نے کہا نہیں. میں نے کہا مسئلہ تو ہے فقہ کے اندر, کوئی نہ کوئی حل تو ہوگا کہ یہ مکان کہاں جائے. تو ہم نے علماء سے پوچھا, فقہا سے پوچھا ہے نا, مجتہدین سے پوچھا کہ جناب وہ تو قبر میں گیا, یہ مکان کہاں جائے گا, اس کا پیسہ کہاں جائے گا, جائیداد کہاں جائے گی. تو فقہ کا مسئلہ, ایسا مال جائے گا حاکم شرع کے پاس, معصوم کے پاس جائے گا. میں نہیں بول رہا ہوں, یہ فقہ, ہماری فقہ کا مسئلہ ہے. میں نے کہا یہ مال کہاں جائے گا, یہ دکان کہاں جائے گی. آپ نے کہا معصوم اس کا فیصلہ کرے گا ہے نا, حاکم شرع اس کا فیصلہ کرے گا. تو میں نے کہا پھر اس مکان کو آپ میراث کہیں گے؟ آپ نے کہا نہیں. میں نے کہا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ مرنے والے کا ہے. آپ نے کہا مرنے والے کا تو ہے لیکن اس مال کو ہم میراث نہیں کہیں گے. میں نے کہا کیوں؟ آپ نے کہا اس لیے کہ وارث کہاں ہے جو میراث بنے. فیصلہ ہو گیا علی والوں. تو میں نے کہا میری سمجھ میں آ گیا کہ لفظ میراث وہاں آتا ہے جہاں پر وارث ہو, اور لفظ وارث وہاں آتا ہے جہاں پر میراث ہو. اب مجھے آسانی ہو گئی. میں نے کہا اب قرآن سے پوچھو کہ جہاں بھی لفظ میراث ہوگا وارث بھی ہوگا ساتھ میں. تو قرآن نے سورہ فاطر میں کہا ثم, بیدار رہنا, ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا, ہم نے قرآن کو میراث میں دیا. پوچھو مسلمانوں سے کہ قرآن کب تک میراث ہے, کہیں گے قیامت تک. تو پھر ماننا پڑے گا کہ اگر قرآن میراث بن کر قیامت تک جائے گا تو وارث بھی ساتھ ساتھ جائے گا. سلامت رہے, سلامت رہے, مولا آباد رکھے. اتنی بلند صلوات پڑھے محمد والے محمد پر, صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سارے مومنین کے مرحومین کی بلندی کے لیے, مرحومین کی درجات کی بلندی کے لیے بلند ترین صلوات سب پڑھ کے پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تھکے تو نہیں آپ حضرات ہیں؟ پڑھوں اور آگے. میں نے کہا جناب یہ مال جو ہے وہ میراث میں. آپ نے کہا نہیں میراث میں نہیں. میں نے کہا مرنے والے کا تو تھا. آپ نے کہا ہوا کرے, لیکن وارث کا ہے, نہ بیٹی ہے, نہ بیٹا, نہ بھائی, نہ بہن, کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہماری سمجھ میں آ گیا کہ جہاں لفظ میراث آ جائے بولا نہیں جاتا, دوسرا لفظ خود سمجھ میں آتا ہے. سورہ فاطر میں اللہ کہتا ہے ثم, اور اب اسی سے مربوط ایک جملہ کر رہا ہوں, آپ کی بیداری دیکھنا چاہ رہا ہوں میں. قرآن نے کہا سورہ فاطر میں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, ہم نے اس قرآن کو میراث میں دیا ہے نا. تو طے ہو گیا کہ قرآن میراث ہے اور قیامت تک ہے, تو وارث بھی اس کے ساتھ ساتھ جائے گا. اب ہمیں کیا پتا کہ کون وارث ہے کیا ہے. پھر ایک فقہی مسئلے کو ہم چھیڑتے ہیں. اس فقہی مسئلے میں فیصلہ ہو گیا, فضیلت کا ایک رخ آ رہا ہے, میرا ساتھ دیے گا. لیکن جس زمانے میں جنگیں ہوتی تھیں, اسلامی جنگیں, اسلام فاتح ہو گیا, اسلام نے جنگ جیت لی. اب وہاں سے کفار سے, مشرکین سے غلام آ رہے ہیں, کنیزیں آ رہی ہیں اسلامی جنگ کے بعد. ٹھیک ہے نا. آپ نے واقعات پڑھے بھی ہیں جنگوں کے جو پیغمبر کے زمانے ہوئی ہیں. اچھا فرض کریں کہ جناب اس زمانے میں کنیز آ گئی, غلام آ گیا. اب غلام کا کیا حکم ہے وہ بھی فقہ میں موجود ہے, کنیز کا کیا حکم ہے وہ بھی فقہ میں موجود ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم علماء سے پوچھیں گے کہ جناب یہ جو غلام آیا ہے جنگ سے, یہ اگر صبح سے شام تک محنت مزدوری کرے, کہیں بھی محنت کر رہا ہے, صبح سے شام تک پیسہ کما رہا ہے. اب پیسہ اس کو محنت کیا, اس نے پیسہ کما لیا, 1000 روپے 2000 روپے کما کے لے کے آ گیا. اب پوچھیں علماء سے, فقہا سے, کہ کیا وہ غلام اپنے اس پیسے کا وارث بنے گا؟
میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں جملہ یہ خاموش نہیں بیٹھنا میرا ساتھ دینا اتنا یہ بھاری جملہ میں نے آپ کے سامنے چھیڑ دیا ہے نا علمی سماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں آپ نے اب تک میرا ساتھ دیا ہے جتنے دائیں بائیں بیٹھے میں آہستہ ہو جاؤں آپ آہستہ نہیں ہو جائے گا جملہ اتر جائے تو میرا ساتھ دیے گا میں نے کہا جناب یہ غلام پیسہ کما کے لایا آپ نے کہاں کما کے لایا میں نے کتنے مثال دے رہا ہوں آپ نے کہا 2000 روپے تو میں نے کہا یہ اپنے مال کا وارث بنے گا آپ نے علماء سے پوچھیں فقہ میں دیکھیں کہ فقہ میں کیا حکم لکھا ہوا ہے فقی کہتے ہیں ہماری اسلامی فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ غلام اپنے مال کا وارث نہیں بنے گا مولا خدا سلامت رکھے آپ کو میرا ساتھ دے ذرا میں اس سے زیادہ کھول نہیں سکتا پیچھے والے میرا ساتھ آؤ ہے نا میں نے کہا جناب کنیز بھی تو آئی ہے جنگ کے بعد آپ نے کہا کنیز بھی آئی ہے میں نے کہا کنیز بھی پیسہ کما کے لائی ہے مولا سلامت رکھے آپ کے کھلتے ہوئے شہر میں دیکھ رہا ہوں میرا مل کے ساتھ دینا ہے بلا فصل کے ماننے والے بیٹھے ہوئے میں نے کہا کیا کنیز اپنے مال کی وارث بنے گی آپ نے کہا نہیں کنیز بھی نہیں بنے گی میں نے کہا کیوں نہیں بنے گی دلیل دیں آپ نے کیونکہ وہ کنیز ہے جنگ سے آئی ہے وہ آزاد نہیں ہے تو پیسہ کمائے وارث نہیں بنے گی تو میں نے کہا جناب یہ اصول کیا بنا اصول یہ بنا کہ غلام وارث نہیں بنتا کنیز وارث نہیں بنتی تو غلامی وراثت سے روکتی ہے کنیزی وراثت سے روکتی ہے فیصلہ کرے اصول مسلمانوں کہ جب عام مال کی وراثت غلاموں تک نہیں جاتی تو قرآن کی وراثت غلاموں تک کیسے نعرہ حیدری سلامت ہے مل کے سارے ماشاءاللہ فقہی مسئلہ یہ تو اللہم صلی علی محمد و آل محمد آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں تو آپ کے اذہان عالیہ آپ کی مبارک سماعتیں میرے جملوں کا ساتھ دے رہی ہیں تو میں بیان کو آگے لے جا رہا ہوں دیکھو تھوڑا سا میں تیز ہو کے پڑھ رہا ہوں تاکہ وقت کم ہے اور پیغام زیادہ دینا ہے نا ابھی آیتیں سنانی ہے ابھی فقہی مسئلہ تھا آیتیں تھیں میں نے آپ کو منطق کا ایک مسئلہ سنایا ابھی پھر آیتیں شروع کروں گا میں لیکن ذرا میرا ساتھ دیتے رہو تاکہ اس جملے پر ایک جملہ کہہ دوں ٹھیک ہے تو غلام آیا میں نے کہا جناب پیسہ کمایا آپ نے کہا کمایا میں نے کہا دے دو اس کو آپ نے کہا اس کا وارث نہیں میں نے کہا کیوں نہیں ہے آپ نے کہا کیونکہ غلام ہے وہ ٹھیک ہے نا تو غلامی وراثت سے روکتی ہے جو غلام ہوتا ہے آخری آدمی تک جو غلام ہوتا ہے وہ اپنے پیسے کا وارث نہیں بنتا جو کنیز کما کے لائے وہ اپنے پیسے کی وارث نہیں بنتی کیونکہ وہ کنیز ہے تو غلامی وراثت سے روکتی ہے لیکن اب سوال کرو مسلمانوں سے علماء سے پوچھو کہ جو پیسہ کمایا ہے اس کا وارث کون ہوگا وہ جو پیسہ کما کے لائی ہے کنیز اس کا وارث کون ہوگا تو علماء نے لکھا فقہاء نے لکھا کہ جو اس کنیز کا مولا ہے جو اس غلام کا آقا ہے وہ اس پیسے کا وارث ہوگا اس لیے نبی نے کہا تھا من کنت مولا ہو سلامت ہے سلامت ہے مولا بات رکھے سلامت ہے آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مل کے کنیز سلامت ہے آپ چہرے کھل رہے ہیں علی والوں کے یہ ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں ہے نا یہ ہاتھ آپ کے اٹھتے ہیں سبحان اللہ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے آپ کے ہاتھ کے اٹھنے سے مجھے غدیر خم کی یاد آتی ہے میرا ساتھ دینا ہے وقت بہت نہیں ہے دامن مغرب سے قریب ہو جائیں گے مجھے بیان ختم کرنا ہوگا آپ کے ہاتھوں کو اٹھتا دیکھ کر مجھے غدیر خم کی یاد آتی ہے کیا کہا تھا میرے نبی نے مجمع کو جمع کیا اور جمع کر کے کیا کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا جس کا میں مولا سب کے ورد زباں ہیں یہ اس عبادت کو چھوڑا نہ سمجھنا ٹھیک ہے نا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا ٹھیک ہے نا اس کے بعد نبی نے یہ کہہ کے ختم نہیں کیا تاریخ نے لکھا مورخین نے لکھا مفاتیح الجنان میں بھی آپ کو مل جائے گا جملہ نبی نے کہا اس جملے کے بعد اللہم والمن والا ہو سلامت ہے میں شکر گزار ہوں آپ کا آپ اس میری نبی نے کہا اللہم والمن والا ہو پروردگار تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے وَآدِمَنْ آدھا ہو اور تو اس سے دشمنی کر من آدھا ہو جو علی کو دشمن رکھے سلامت رہے میں دیکھ رہا ہوں بزرگوں خوش ہو رہے ہیں ماشاءاللہ مجھے کوئی جملہ کہنا ہے اب فیصلہ میں نہیں کروں گا فیصلہ آپ کریں گے وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَغْزُ مَنْ خَذَلَهُ اور پروردگار تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے تو اسے چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے
میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، نوجوانوں، ہے نا، مولا بات رکھے اس شاہ کوٹ پہ، اس علاقے میں آئے ہوئے جو سامعین بیٹھے ہوئے، اب مل کے فیصلہ کرنا ہے آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ 5 فروری کو یہ علی کے چاہنے والوں کے سامنے فیصلہ ہوگا، اور فیصلہ میں تاریخ کے ڈانڈے میں لا رہا ہوں، تاریخ کی سرحدیں میں لا رہا ہوں، فیصلہ مل کے کریں گے ہم، تاکہ جملے ریکارڈ ہو رہے ہیں، لگے کہ علی والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھو یہ سب مجمع بیٹھا ہے نبی کا کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے نا، سب محمد کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب تاریخ نے کیا لکھا، سیرت نگاروں نے کیا لکھا، سیرت نگاروں نے یہ لکھا، دیکھو 2 جملے کہے نا نبی نے کہا کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، یہ کہہ دیا نا۔ اچھا میں نے یہاں پر لکھ دیا، لکھا ہوا نا ائمہ کے نام لکھے ہوئے، فاطمہ زہرا، موسیٰ کاظم، علی رضا علیہ السلام، یہ کب میں یہاں بڑا لکھ دوں سفید رنگ سے، من کنتو مولا ہو، اور مجمع سے پوچھوں یہ کیا لکھا ہے، سارا مجمع کہے گا یہ ہمارے پیارے نبی کا قول مقبول ہے۔ جلدی سے میں آگے بیان کر رہا ہوں، میں نے کہا یہ کیا لکھا ہے، آپ نے کہا پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مقبول ہے، یہ جو آپ یہ لکھا آپ نے۔ یہاں پر میں نے نبی کی دعا لکھی، اللہم والمن والا ہو و آدمن ادا ہو، اور سارے مجمع سے پوچھا کہ جناب یہ کیا لکھا ہوا ہے، سارے مجمع نے کہا کہ یہ ہمارے نبی کی دعا ہے۔ توجہ ہے، بس بیان میرا ختم ہو گیا، اب میں آہستہ ہو گیا ہوں گا، ہے نا، آپ کی تیزی دیکھنے کے لیے۔ اس طرح مجمع بیٹھا ہوا ہے، میں نے کہا یہ کیا لکھا ہے، کہتے ہیں نبی کا قول تھے، میں نے کہا کہاں تھا، کہا غدیر میں، میں نے کہا یہ کیا لکھا ہے، کہا نبی کی دعا ہے، میں نے کہا کہاں، آپ نے کہا غدیر میں۔ اب چلیں صدر اسلام کی طرف، کیا کتابوں میں نہیں پڑھا کہ یہودی نبی کو نبی نہیں مانتا لیکن قول کا سچا مانتا تھا؟ سلامت رہے، سلامت، مل کے آنا۔ یہودی نبی کو، پوری تک آخری آدمی تک، یہودی نبی کو نبی نہیں مانتا، اگر جملہ دل میں اتر جائے تو مجھے اظہار کر کے بتلانا، نبی کو نبی نہیں مانتا لیکن کہتا تھا نا نبی صادق القول ہے، نبی جھوٹ نہیں بولتا، نبی سچ بولتا ہے، تو یہودیوں کو نبی کے قول پر اعتبار۔ اور مباہلے میں کون آئے تھے، عیسائی، کیا کہہ رہے تھے، انی لا ارى وجوہا، ہم ان چہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑوں کے ہٹنے کی دعا مانگے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، تو ہمیں فیصلہ مل گیا تاریخ سے کہ یہودیوں کو نبی کے قول پر اعتبار تھا، عیسائیوں کو نبی کی دعا پر اعتبار تھا۔ نبی نے غدیر میں علی کے لیے 2 جملے کہے، ایک قول کہا، ایک دعا کہی، اگر قول کو نہ مانا تو یہودی سے بدتر ہو، اور اگر دعا نہ مانی تو عیسائی سے بدتر ہو۔ سلامت ہے آپ، سلامت ہے آپ، مولا بات رکھے آپ کو، سلامت ہے آپ۔ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، یہودی کہہ رہا ہے، محمد کون ہے، صادق القول، محمد کا قول جھوٹا نہیں ہوتا، یہ کون کہہ رہا ہے، مسلمان کہہ رہے ہیں، نہیں یہودی ہے نا، اگر کلمہ پڑھ لے یہودی پھر تو مسلمان ہو جائے، یہ یہودی کہتے ہیں کہ نبی کے قول پر یہودیوں کو اعتبار۔ موبائل میں عیسائی آئے، کہنے کہ ہم ان کے چہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ پہاڑوں کے ہٹنے کی دعا مانگے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب علی کے چاہنے والوں کے سامنے بیان کو آگے لے جا رہا ہوں، تو بس 2 جملے ملے مجھے غدیر میں، پورا خطبہ ہے لیکن 2 جملے پر رک رہا ہوں میں۔ من کنتو مولا ہو، آیت آ چکی تھی، یا ایھا الرسول بلغ، سب کو یاد ہے ماشاءاللہ یہ جملہ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، رسول علی کی مولائیت کی تبلیغ کر دو۔ ولایت علی کا پہلا مبلغ ہے محمد۔ تھکن ہوئی تو میں چھوڑ دوں گا ممبر، تشریف لے آئے، انشاءاللہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ صاحبان فکر بیٹھے ہوئے، غدیر خم میں اللہ نے کہا رسول پہنچاؤ علی کی ولایت، ہے نا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر تم نے وہ نہ پہنچایا، کچھ نہ پہنچایا، ہے نا۔ اب اتنی جلال میں یہ آیت ہے، فما بلغت رسالتہ، تم نے اگر رسول علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا، فما بلغت رسالتہ، تو گویا تم نے رسالت کو نہیں پہنچایا، ہے نا، رسالت کو نہیں پہنچایا۔ تو محمد ہے اللہ کا رسول، اور محمد کی رسالت ہے علی کی ولایت۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، یہ جملہ مل کے سننا ہے، مل کے سمجھانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا تو اب رسول کو، رسول جلال، اللہ جلال میں ہے تو رسول بھی جلال میں ہے نا، اگر نہ پہنچایا تم نے تو کچھ نہیں پہنچایا، فما بلغت رسالتہ، تم نے رسالت کو نہیں پہنچایا، ٹھیک ہے نا۔ سب نے واقعہ سنا ہوا ہے، 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، رسول پلٹے حجۃ الوداع سے اور کہنے لگے مجھے اہم پیغام پہنچانا ہے، میرے لیے ممبر لاؤ۔
بیابان میں، ریگستان میں، میدان میں، غدیر خم کے میدان میں. اب وہاں رسول کہہ رہے ہیں میرے لیے ممبر لاؤ. اب مجھے بتائیں رسول وہاں پہ کہہ رہے ہیں ممبر لاؤ، کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں ممبر لاؤ. اچھا تو اب کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بیابان، جنگل، سنسان، ریگستان میں ہم ممبر کہاں سے لائیں؟ کہا اگر ممبر نہیں لا سکتے تو ممبر بناؤ. ہاتھ کھول کے میرا ساتھ دینا ہے. مولا آباد رکھے، آپ کی آوازیں آ رہی ہیں، آواز آنی چاہیے آخری آدمی تک کہ جو کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. کہا ممبر بناؤ. کہا یا رسول اللہ فلزان بیابان ریگستان میں، یہ جنگل میں ممبر کہاں سے بنائیں، ممبر کہاں سے لائیں؟ کہا اگر نہیں لا سکتے تو ممبر بناؤ. نبی نے چھوڑا نہیں، ممبر بناؤ. اب کسی نے ہاتھ جوڑے. کہا یا رسول اللہ ممبر کہاں سے بنے گا؟ نہ لکڑی ہے، نہ بڑھئی ہے، نہ اوزار ہے، نہ وہ چیزیں ہیں جن سے ممبر بنائے جائے. نبی کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. کہا ممبر لاؤ. نبی نے چھوڑا نہیں. کہا ممبر یا رسول کہاں سے لائے؟ کہا ممبر بناؤ. کہا یا رسول ممبر کہاں سے بنائیں؟ نہ لکڑی، نہ اوزار، نہ چیزیں، نہ بڑھائی، ممبر کیسے بنے گا؟ اب نبی کو جلال آیا. کہا ترکیب میں بتلاتا ہوں. یہ جو کجاوے رکھے ہوئے ہیں اٹھو کے انہیں تلے اوپر رکھتے جاؤ، ممبر تیار ہو جائے گا. رسول نے طریقہ بولا بات رکھے، رسول نے طریقہ بتلایا، ساتھیوں نے تیار کیا ممبر تیار ہو گیا. میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں کہ یا نبی اللہ، آپ تو حکمت سے ہٹ کے کچھ نہیں کہتے، یہ اپنے ساتھیوں کا پیغام کیا دے رہے تھے؟ تو نبی پیغام یہ دے رہے تھے کہ جب تم میرے بتلائے بغیر ممبر نہ بنا سکو تو ممبر والا کیا بناؤ گے؟ مل کے سارے ممبر بن گیا. نبی نے ہاتھ بلند کیا ہے نا، علی کو ہاتھ میں لیا، سب نے سنا واقعہ، اور کہنے لگے جس کا میں مولا اس کا علی مولا. مولا آباد رکھے علی کی ولایت سننے والوں کو. نبی نے علی کو ہاتھ پہ بلند کر کے یہ نہیں کہا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، کہنے لگے فہذا. میرا ساتھ دیں ذرا، آواز نہیں آ رہی ہے، پیچھے والے بول رہے ہیں مل کے سب کچھ. نبی نے یہ نہیں کہا فہذا، نبی نے انگلی سے اشارہ کیا کہ یہ علی مولا ہے، تاکہ علی کے کوئی اور معنی نہ بننے پائیں. ماشاءاللہ، سلامت رہے مولا آباد رکھے. مولا آباد فرمانے پھر ہی بنا لیا، ٹھیک ہے نا. اچھا بنائیں. نبی نے تو خود طے کر دیا تھا. پہلے نبی نے اعلان ولایت سے پہلے کہا تھا الستو اولی بکم من انفسکم، کیا میں تم پر تمہارے نفسوں سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ ہے نا. تو اس جملے نے طے کر دیا کہ مولا کے معنی اولا بھی تصرف کے، جو انسان کے نفس پر اس سے زیادہ حق رکھتا ہو، ہے نا. یہ جملہ بتلا رہا ہے کہ یا مولا کے معنی اولا بھی تصرف کے، جو انسان کے نفسوں پر، جانوں پر اس سے زیادہ کنٹرول رکھتا ہو، اسے کہتے ہیں مولا. ٹھیک ہے نا. اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ان جملے کو ذرا کھولوں اور آپ کے سامنے ایک جملہ حجا کر دوں. ٹھیک ہے. اچھا دیکھو علی والوں، نبی نے ہاتھ بلند کیا اور کہا جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. یقین جانے میری جان قربان نبی پاک کے جملے کے اوپر کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. نبی نے بتلا دیا کہ تلاوت آیات ہم کریں گے، تشریح آیات علی کریں گے. نبی نے کہا تلاوت آیات ہم کریں گے، تشریح آیات علی کریں گے، توضیح آیات ہم کریں گے، تفسیر آیات علی کریں گے. آپ کا ذہن میں جملوں کے ساتھ چل رہا ہے تو لطف لیں گے انشاءاللہ. نبی نے کہا جس کا میں مولا، یعنی بتلا دیا امت کو کہ تلاوت آیات ہم کریں گے، تشریح آیات علی کریں گے، توضیح آیات ہم کریں گے، تفسیر آیات علی کریں گے. جنگ ب تنزیل قرآن ہم کریں گے اور جنگ ب تعویل قرآن علی کریں گے. تاسیس ایمان ہم کریں گے، تکمیل ایمان علی کریں گے، تحریک نبوت ہم کریں گے، تائید نبوت علی کریں گے. زندگی ہم سنواریں گے، تقدیر کو علی پلٹائیں گے، اور چاند ہم شق کریں گے، سورج کو علی لوٹائیں گے. سلامت رہے مولا آباد رکھے، سلامت رہے مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے آپ کے سماعتوں کو مولا آباد رکھے. میرا ساتھ دیتے رہیے گا. جس کا میں مولا، اس جملے سے تشریح کر رہا ہوں میں، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. علی کے ولی ماننے والے منج میں بیٹھا ہوا ہے، محمد کو نبی ماننے والا منج میں بیٹھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا بیٹھا ہوا ہے، محمد کو رسول اللہ ماننے والا بیٹھا ہوا ہے، علی کو ولی اللہ کہنے والا بیٹھا ہوا ہے. نبی نے کہا جس کا میں مولا، میں اللہ مجھے طاقت دے دیں کہ میں جملہ پوری طاقت سے یہاں سے پنڈال کے آخر تک کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے سننے والوں کو ہدیہ کر دوں. جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. کب کہا نبی نے؟ 1.25 لاکھ کے مجمع میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. یعنی نبی نے بتلا دیا کہ قرآن ہمارا، پڑھائے علی، شریعت ہماری، چلائے علی، چراغ ہمارا، جلائے علی، گرے علم،
اٹھائے علی کھڑے صنم گرائے علی، دعویٰ ہمارا شہادت علی کی، اطاعت ہماری مودت علی کی، نبوت ہماری امامت علی کی، رسالت ہماری ولایت علی کی، جلال ہم ہوں گے جمال علی، دین ہم ہوں گے کمال علی، رحمت ہم ہوں گے نعمت علی، برہان ہم ہوں گے حجت علی، شہر علم ہم ہوں گے علم قدر علی، مالک کوثر ہم ہوں گے ساقی کوثر علی، طٰہٰ ہم ہوں گے آل یاسین علی، کتاب مبی ہم ہوں گے امام مبی علی، الست اولا ہم ہوں گے من کنت مولا علی، اور مکہ مکہ ہم ہوں گے زماں زماں علی، اور جہاں جہاں ہم ہوں گے وہاں وہاں علی۔ مل کے آخر میں سارے مل کر سلامت رہے آپ علی حق، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ خدا آباد رکھے علی کا نام سن کے جوش میں آنے والوں کو۔ آپ کے سامنے علی کا نام آتا ہے، آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، نعرے تکبیر نعرے رسالت، یہ کھڑے ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ، ہے نا، نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ سلامت ہے، توجہ ہے سننے والوں، تھوڑا سا بولنا ہے میرے ساتھ ساتھ، اس لیے کہ ہم فقط خاموش کے ماننے والے تو ہیں نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا آباد رکھے۔ یہ جملہ کہنا ہے کہ آپ کے سامنے علی کا فضائل آئے، آپ خوش ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، نعرے تکبیر سب مجمع کہتا ہے، یا نعرے رسالت نعرے حیدری سب خوش ہوں گے علی کے فضائل سے، لیکن دشمنوں سے علی کے فضائل حلق سے نہیں اترتے۔ کوئی فضائل سنائے کہاں یہ کہاں سے لکھا ہے، کوئی آیت سنائی کہاں اسی میں کیا لکھا ہے، کوئی تفسیر سنائی کہاں یہ کیا لکھا ہوا ہے نا۔ تو دشمنوں سے علی کے فضائل حلق سے نہیں اترتے، اور نوجوانوں کو اور علی کے مت والوں کو جوش آتا ہے کہ کوئی حدیث سنا انکار کرو، کوئی آیت سنا اس کا انکار کر دو کہ اس کے معنی کچھ اور تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں علی والے سے کہوں گا کہ جناب جوش میں آنے کی بات نہیں ہے، کسی آپ کو جوش میں آنے کی بات ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کسی کے حلق سے اگر علی کے فضائل نہیں اترتے تو نہ اترے۔ علی کی شان میں آیتیں تو اتر رہی ہیں، تھکے تو نہیں آپ حضرات، ان میں کوئی فرق تھوڑی ہے، پہلا بھی محمد اوسط بھی محمد آخری محمد، پہلا بھی علی اوسط بھی علی آخر بھی علی۔ بہت نعرے لگائے آپ نے، بہت داد دے دی، لیکن دل چاہ رہا ہے دیکھو یہ پہلے علی کا ذکر تھا اور اب میرے 10ویں علی کا 10واں امام، ٹھیک ہے نا، جس کا دن ہے آج۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا رہا ہوں، امام کا ہر عمل ہدایت ہے، امام کی ہر سانس ہدایت ہے، گھر میں تو ہدایت، باہر ہو تو ہدایت، سوئے تو ہدایت، جاگے تو ہدایت، اٹھے تو ہدایت، بیٹھے تو ہدایت، ہے نا، کسی کو قریب کرے تو ہدایت۔ آواز آنی چاہیے مجھے، میرے ساتھ ادھر رہے گا، اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، 10-12 منٹ دے مجھے تاکہ میں بیان کو 10-12 منٹ میں ختم کر دوں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا تو آپ ذہن میں ایک واقعہ ہے چھوٹا سا، آپ کی مرضی آپ داد دیں نہ دیں، لیکن مجھے واقعہ سنا رہے ہیں، میرے مولا کا دن ہے۔ متوکل کے زمانے کا ایک عالم ابن سکیت، اس زمانے کا عالم تھا۔ متوکل ایک دن کہنے لگا ہے ابن سکیت سے، اس عالم سے، بڑا عالم تھا، کہنے لگا کہ جو ہے وہ کوئی ایسا سوال نکالو کہ علی نقی کو نعوذ باللہ لاجواب کر دو۔ متوکل کہہ رہا ہے، ابن سکیت بڑا عالم ہے اس زمانے کا، کہا کوئی ایسی ترکیب نکالو، امتحان لو علی نقی کا، اور کوئی ایسا سوال پوچھو کہ وہ لاجواب ہو جائیں، وہ جواب نہ دے سکیں۔ اس نے سوال تیار کیا، تاریخ کی کتابوں میں، عام کتابوں میں، اردو فارسی عربی میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اس نے سوال تیار کیا کہ لاجواب کرنا ہے، امام کو بلایا گیا، یہ 10ویں امام کا چاہنے والا مجمع بیٹھا ہوا ہے، میرا ساتھ دینا، یہ واقعہ دیکھو اب چیخ کے نہیں پڑھوں گا، آہستہ پڑھ رہا ہوں میں، کوئی آیت نہیں ہے اس کے اندر، لیکن میں واقعہ چھوٹا سا ہے وہ سناؤں آپ کو، بیان ختم کر دوں میں۔ امام کو بلایا گیا، اب انہیں سوال تیار کیے، ہے نا، عالم آدمی اور لاجواب کرنا ہے علی نقی کو، 10ویں امام کو۔ امام آئے، کہا کہ یہ شخص آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے۔ فرمایا پوچھ۔ اب یہ تو اس خاندان کا پرانا انداز ہے نا، اتنا خاموش ہوں کہ مزہ نہیں آ گئے، کہا یہ پوچھنا چاہتا ہے، کہا پوچھ۔ کہنے کا یہ بتائیں کہ جب یہ بات طے ہے کہ
اللہ کا طریقہ بدلتا نہیں ہے. سوال دیکھیے گا. اب یہاں امام سے پوچھ رہا ہے, میں سکیت بڑا عالم, اللہ جواب کرنا ہے امام کو, ہے نا. متولی کا کوئی ایسی چیز پوچھ کے لاجواب ہو جائے. کہ یہ بتائیں کہ جب یہ طے ہے کہ اللہ کی روش, اللہ کی سنت, اللہ کی سیرت, اللہ کا طریقہ بدلتا نہیں ہے, لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ کا طریقہ بدلتا نہیں ہے, تو پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ نے جب موسیٰ علیہ وہ پوچھ رہا ہے کہ اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو انہیں 2 معجزے دیے, عصا ان کی چھڑی اور ید بیضا, عصا کی صورت میں 2 معجزے اور ید بیضا, ہاتھ قوم کے سامنے آئے تو چمکنے لگے اور عصا اژدہا بن جائے. قرآن میں واقعہ موجود ہے نا. کہنے کا کہ موسیٰ کو تو یہ 2 معجزے دیے اللہ نے, ہے نا, اور عیسیٰ کے منزل میں آتے آتے اللہ نے اپنا طریقہ بدل دیا. عیسیٰ کو بھی اللہ نے 2 معجزے دیے, ایک جو بالکل بیمار ہے, لا علاج مرض میں مبتلا ہوا ہے, اس کو ٹھیک کر دیتے, اور دوسرا مردے کو زندہ کر دیں. تو وہاں کوئی اور سنت تھی, یا سنت بدل گئی. اور جب ہمارے نبی کا دور آیا تو اللہ نے ہمارے نبی کو فصاحت و بلاغت کا ایسا معجزہ دیا جسے قرآن کہتے ہیں. تو یہ کون سی سنت ہے جو ہر روز بدلتی رہتی ہے؟ مولا آباد رکھے, سلامت رکھے. یہ مجمع بیٹھا ہوا, میں یہ سنانے کے لیے حاضر ہوں آپ کے سامنے, ٹھیک ہے نا. یہ کون سی, میں کہنا بات باریک سی ہے, میں آہستہ ہو رہا ہوں, آپ آہستہ نہیں ہوں گے, بولنا میرے ساتھ ساتھ, آپ کی اللہ کرنا پڑے. کہ یہ کون سی سنت ہے؟ وہاں جو چیز عیسیٰ کو ملی وہ موسیٰ کو نہیں ملی, جو موسیٰ کو ملی وہ عیسیٰ کو معجزہ نہیں ملا, اور ہمارے نبی کے دور آتے آتے بالکل بدل گیا, فساد کا معجزہ جسے قرآن کہا جاتا ہے. تو یہ کون سی سنت ہے جو ہر روز بدلتی رہتی ہے؟ اب کہنے کا, آپ مجھے امام سے کہنے لگا کہ آپ لاجواب کرنا نا, آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کا اعلان کو ہم مانیں کہ اس کی سنت بدلتی نہیں ہے, یا ہم انبیاء کے معجزات کو مانیں؟ یہاں بدل رہے ہیں, اللہ کہتا ہے بدلتی نہیں سنت. کیا جواب دیا؟ ایک جملے میں میرے امام نے فیصلہ کر دیا علی والوں. دیکھو, وہ بھی علی ہے, یہ بھی علی ہے. ایک جملے میں امام نے فیصلہ کر دیا, کہنے کہ یہ بات طے ہے کہ اللہ کی سنت, اس کا طریقہ بدلتا نہیں ہے. اور یہ بھی طے ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی طے ہے کہ انبیاء نے جو کرامات کا اظہار کیا وہ سب ان کے معجزے تھے. اس نے حیران ہو کے پوچھا کہ پھر دونوں بات ٹھیک کیسے ہیں؟ یعنی اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے اور معجزے بدل رہے ہیں. کیا جواب دیا امام نے؟ کہنے کہ یہ کیسے طے ہوا کہ جو طریقہ تو نے سوچا ہے وہی طریقہ ہے. پہلے یہ تو طے کر, تو جو کہہ رہا ہے کہ اللہ کا طریقہ بدل جاتا ہے, بدلتا کیسے؟ یہ تو نے کیسے طے کیا کہ جو تیری سمجھ میں آیا وہی طریقہ ہے نا. پہلے تو یہ طے کر کہ طریقہ تھا کیا. یعنی امام نے بتلا دیا کہ اگر طریقہ وہی ہے جسے تو سمجھ رہا ہے تو پھر آدم کے بعد حوا کو پیدا نہیں ہونا چاہیے. بولو علی والو, اس لیے کہ آدم ہے مرد اور حوا ہے عورت. تو اگر تیرا طریقہ مان لیا جائے تو آدم کے بعد آدم پیدا ہو, مرد کے بعد مرد پیدا ہو, مرد کے بعد اور کیسے پیدا ہو, ہے نا. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ طریقہ بدلتا کیوں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ طریقہ ہے کیا. خاموش ہو گیا حضرات, بس جملہ یہی تو ختم ہو گیا, بیان ختم ہو گیا. امام نے ایک جملے میں فیصلہ کر دیا کہ تجھے کس نے حل دیا, یہ تو نے کیسے طے کر لیا کہ جسے تو طریقہ سمجھ رہا ہے وہی طریقہ ہے نا. پہلے تو یہ طے کر کہ طریقہ ہے کیا, اور اگر تیری بات مان لی جائے تو پھر آدم کے بعد مرد آنا چاہیے, حوا کیوں آ گئی, ٹھیک ہے نا. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ طریقہ بدلتا کیوں ہے, مسئلہ کہ طریقہ ہے کیا. یعنی امام پھر کہنے کہ یاد رکھو کہ اللہ نے اپنا کوئی نمائندہ نہیں بھیجا جب تک کہ اسے معجزہ نہ دیا ہو, اور معجزہ وہ, ہم امام کہہ رہے ہیں, اور معجزہ وہ جو اس قوم کے انسان کی سمجھ میں آ جائے. مولا آباد رکھے, جملہ ختم ہو گیا میرا, ہے نا. جادوگروں کا ماحول ہوگا تو عصا کا معجزہ ہوگا, حکمت کا زمانہ ہوگا تو علاج کا معجزہ ہوگا, فصاحت و بلاغت کا زمانہ ہوگا تو قرآن معجزہ ہوگا, ہے نا. یعنی امام نے بتا دیا کہ جیسا دور ہوگا ویسا معجزہ بھیجا جائے گا, ہے نا. اب مجھے ایک جملہ کہنا ہے, روایت کے آخر میں لفظ ہے کہ پوچھنے والے نے امام سے پوچھا تھا کہ اللہ نے نبی کو یہ 2 معجزے کیوں دیے, القرآن والسیف, ایک قرآن دوسرا تلوار, یہ دو معجزے کیوں دیے, ایک قرآن دوسرا تلوار. تو کیونکہ روایت میں تلوار کا لفظ آ گیا, اس لیے میرے امام علی نقی نے فرمایا کہ پیغمبر کے زمانے میں 2 طاقتوں کا زور تھا, ایک فصاحت دوسری شجاعت. مولا آباد رکھے, امام کے جملے, امام کہہ رہے اللہ نے 2 معجزے اس لیے دیے کہ پیغمبر کے زمانے میں 2 طاقتوں کا زور تھا, 2 طاقتوں کا غلبہ تھا, ایک فصاحت دوسری شجاعت, دوسری بہادری, ہے نا. تو ایسا کمال دیا کہ قرآن کو دیکھ کر
فصاحت والے گنگ ہو جائیں اور تلوار کے سامنے بڑے بڑوں کی بولتی بند ہو جائے. امام نے بتلا دیا کہ دو معجزے دیے کہ تلوار کے سامنے بہادروں کی بولتی بند ہو جائے اور قرآن کو دیکھ کر بڑے بڑے فصیحوں فصاحت کرنے والے ان کے آوازیں بند ہو جائے. ٹھیک ہے, امام نے بتلا دیا. ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, امام نے اس جملے میں بتلا دیا. بھائی پوچھنے والے نے کیا پوچھا تھا کہ قرآن دیا اور تلوار دی, ہے نا. تو اب پیغمبر کے پاس ہزاروں تلواریں ہوں, لیکن ماننا پڑے گی کہ کوئی تلوار ایسی ہے جو ادھر سے آئی ہو. سلامت ہے مولا آباد رکھے. اس لیے کہ معجزہ وہ جو ادھر سے آتا ہے, معجزہ وہ جو ادھر سے آتا ہے. پوچھنے والے نے لاجواب کرنے کے لیے پوچھا کہ یہ قرآن اور تلوار کیوں ملی, تو کیونکہ روایت میں تلوار کا لفظ تھا. تو امام نے کہا اس لیے اللہ نے دو معجزے دیے تاکہ بہادروں کے منہ بند ہو جائیں, فصاحت بلاغت بیان کرنے والوں کی زبانیں گنگ ہو جائیں, زبانیں بند ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. تو مجھے کہنے دو کہ اس جملے نے بتلا دیا کہ ہزاروں تلواریں پیغمبر کے پاس ہو, کوئی ایک تلوار ایسی ماننی پڑے گی جو ادھر سے آئی ہو, اس لیے معجزہ ادھر سے آتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب فیصلہ ہو گیا کہ نہ قرآن کا کوئی جواب نہ تلوار کا کوئی جواب, اس لیے معجزہ وہ ہوتا ہے جس کا کوئی جواب نہ ہو. اب مجھے بتاؤ والی والوں, نہ قرآن کا آج تک کوئی جواب ہے نہ تلوار کا کوئی جواب ہے. اب ہاتھ بھی ایسا ہونا چاہیے جس کا کوئی جواب نہ ہو. تو پیغمبر نے اسی لیے ہاتھ ایسا ڈھونڈا کہ نہ تلوار کا جواب ہو نہ ہاتھ کا جواب ہو. اور جب فرشتہ قصیدہ پڑھے تو دونوں کا ساتھ پڑھے, لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار. سلامت ہے. آپ بلند ترین صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. توجہ ہے. اب یہ اگر بلند ترین صلوات تھی تو ایسا ذرا صلوات پڑھنے پھر مولوی کے ذرا محمد والے محمد. اگر تھوڑا سننے کا موڈ ہے تو سبھی بلند صلوات مل کر پڑھیں سارے. اللہم صلی علی محمد والے محمد. بس اب دامن مغرب سے قریب ہو گئے. میں نے بیان ختم کر دیا اپنا, مصائب کے جملے بیان کرنے اور سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ. اب میں کچھ نہیں کر رہا تھا, میں بہت سی چیزیں ذہن میں رکھ کے لے کے آیا تھا, لیکن کافی دیر سے ظاہر ہے کہ یہ وہ ممبر ملا میں تو آ گیا تھا. لیکن آخری کلمات کہتے ہوئے یہ مجھے جرأت کرنی پڑ رہی ہے کہ میں اتنی دیر سے علی والوں کے سامنے سورہ نام کی آیت پڑھ رہا تھا, سورہ نحل کی آیت پڑھی نا, سورہ یونس کی آیت پڑھی, سورہ زمر کی آیت پڑھی. میں کچھ نہیں کر رہا تھا, میں تو بس علی کے چاہنے والوں کو شراب حب علی پلا رہا تھا. اور خبردار اس شراب حب علی کو, بھئی یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے, کہتا ہے نا علی ساقی کوثر ہے, کہتا ہے نہیں کہتا, علی کوثر کے جام پلائے گا, لیکن اسے پلائے گا جس نے دنیا میں شراب حب علی کا مزہ چکھا ہو. تو میں تو کچھ نہیں کر رہا تھا, میں تو بس علی کے مت والوں کو, علی کے چاہنے والوں کو شراب حب علی پلا رہا تھا. میرا ساتھ دینا, ہے جملہ بڑا قیمتی جملہ آ رہا ہے, تاریخی جملے, ایک ایک جملے ذہن کو سپرد کریں. خبردار اس شراب حب علی کو کبھی نجس نہ سمجھنا. جتنے مجھے نظر آ رہے ہیں, جتنے بیٹھے ہیں مولا, میرے بزرگ, میرے بچے, نوجوان, مولا سب کی سماعتوں کو آباد رکھے, شاد رکھے. آپ کے ذریعے سب کو سنا رہا ہوں, خبردار اس شراب حب علی کو کبھی نجس نہ سمجھنا. کیوں بولنا علی والوں؟ اس لیے کہ یہ وہ شراب ہے جو کوثر سے لائی ہوئی, سلسبیل میں ملائی ہوئی, چادر تطہیر میں چھانی ہوئی, انبیاء کی جانی پہچانی ہوئی. آدم نے پی تو خلافت ربانی مل گئی, نوح نے پی تو کشتی کو روانی مل گئی, امت نے پی تو محمد کی غلامی مل گئی, رضوان نے پی تو جنت کی دربانی مل گئی, اور سلیمان نے, یوسف نے پی تو حکمرانی مل گئی, اور زلیخا نے پی تو جوانی مل گئی. مل کے سارے مل کے پڑھوں تھوڑا اور بولیں بھائی, تھوڑے جملے پڑھوں گا, دو چار پیچھے والے سے پوچھ رہا ہوں, آواز آئے گی پوری طاقت سے. بس مسائل بھی شاید نہ پڑھ سکوں میں, 2 جملے بس فضائل کے سنو, اور 1 جملہ مسائل کا پڑھ کے ختم کر دوں گا میں. لیکن دل چاہ رہا ہے کہ یہ تو میں نے پینے والوں کا انجام بتایا. ذرا توجہ رکھیں میری طرف, ذرا آپ سب ممبر بھی یہاں پہ خاموش ہو جائیں گے تو ڈسٹرب ہو جائیں گے, ذرا توجہ رکھیں میری طرف. اتنا
पूरी ताकत लगानी मेरे साथ। ये तो मैंने पीने वालों का अंजाम बनाया बताया। अब इतना बेदार मजमा बैठा हुआ है, एक इशारा करना है ना, यहाँ से लेकर आखिर तक। आपका दिल, आप मेरा साथ दे तो मजा आएगा इंशाल्लाह। आदम ने पी तो खिलाफत रब्बानी मिल गई, नूह ने पी तो कश्ती को रवानी मिल गई, उम्मत ने पी तो मोहम्मद की गुलामी मिल गई, यूसुफ ने पी तो हुक्मरानी मिल गई, जुलेखा ने पी तो जवानी मिल गई। बोलने वालों, औलिया ने पी तो तरीकत का निशान हो गए, सहाबा ने पी तो सलमान हो गए, अहले बैत ने पी तो बुनियाद ईमान हो गए। तो मुझे कहने दो कि जिसने पी ली वो पाक हो गया, जिसने पी नहीं वो नापाक हो गया, और जो पी के मुकर गया वो हलाक हो गया। माशाल्लाह मिलके बस एक जुमला पढ़ूं और है पूरी ताकत से बोले जरा पढ़ूं और। देखो मेरी मजबूरी है, मैं आपके सामने क्या करूं। मैं अपनी फ़ज़ाइल पता ख़त्म कर दिए। मेरी मजबूरी है कि मैं अगर सूरह अनाम पढ़ूँ उसमें ज़िक्र अली, सूरह अनफाल पढ़ूँ उसमें ज़िक्र अली, मैं सूरह दहर पढ़ूँ उसमें ज़िक्र अली, सूरह कौसर पढ़ूँ उसमें ज़िक्र अली, आदम के इल्म में अली, नूह के शुक्र में अली, इब्राहिम की खुल्लत में अली, मूसा की हैबत में अली, ईसा के ज़ुहद में अली, यूसुफ के जमाल में अली, मोहम्मद के कमाल में अली, बाय बिस्मिल्लाह में अली, सूरह बकर में अली, सूरह आल इमरान में अली, सूरह निसा में अली, सूरह माइदा में अली, सूरह अनआम में अली, सूरह अनफाल में अली, बाय बिस्मिल्लाह में अली, मोमिन के दिल में अली, नबी के 4 यारों में अली, कुरान के 30 पारों में अली, अंबिया की सीरत में अली, फातह बद्र अली, फातह उहद अली, फातह खंदक अली, फातह सिफीन अली, फातह खैबर अली, फातह नहरवान अली, जमीन पे अली, आसमान पे अली, मजलिस में अली, मिंबर पे अली, कब्र में अली, हशर में अली, फातिमा का शौहर अली, हसनैन का बाबा अली, अंबिया का मुश्किल कुशा अली, अंबिया की सीरत में अली, कुरान के 30 पारों में अली, नबी के जिक्र पे अली, नबी की ज़बान पे अली, माए बिस्मिल्लाह में अली, नफ्से खुदा अली, नफ्से रसूल अली, भाई बिस्मिल्लाह अली, हिजरत में अली, फर्श पे अली, अर्श पे अली, लहजा खुदा में अली। तो हर जगह अली है। अब अली से बच के कहां तक भागोगे? बस एक जगह है जहां अली नहीं मिलेगा, जहन्नम में चले जाओ, वहां नहीं मिलेगा। सलामत रहे मौला, मौला बात रखे या अली। अंबिया को देखना हो तो अली को देखो, और अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा को देखना हो तो हुसैन के कड़ियल जवान अली अकबर को देखो। मैं उस शहजादे की शान में क्या पढ़ूं जो नाम में अली जैसा था और शबाहत में नबी जैसा। बस 2 जुमले मसाहिब के, आपके दिल पर चोट पड़ी। मजलिस है ना, आपकी आवाज़ बुलंद हुई, आंख में आंसू आए। मेरे 5वें इमाम के सामने भी मजलिस हो रही थी। खुदा बायानी मजलिस के तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। खुदा सब सारे आज़ादारों की तौफीक़ात में इनकी नेक तमन्नाओं को पूरा फरमाए। लेकिन ये एक रिवायत सुनो, मेरे 5-6 इमाम जिनका दिन गुजर गया 2 दिन पहले, मजलिस हो रही थी, ज़ाकिर अली अकबर के मसाइब पढ़ रहा था। अबू बसीर इमाम का सहाबी मुंह पर रुमाल रखकर रो रहा था। एक मरतबा मेरे 5वें इमाम ने पुकारा, अबू बसीर। कहा लब्बैक इब्न रसूलल्लाह। कहा तू रोता क्यों नहीं? उसने रुमाल दिखाया। कहा मौला इतना रोया हूँ कि ये रुमाल तर हो गया है। कहा अबू बसीर ऐसे नहीं रो, अकबर के मसाइब पर वैसे रो जैसे मेरी दादी रोती हैं। खुदा आपकी आवाज़ों को सलामत रखे। बस मसाइब हो गए। कहा फर्द रसूल कैसे रोए? कहने के अकबर के मसाइब पर चीखे मार के रो, चीखे मार के रो, आवाज को बुलंद करके रो। कहा मौला इसका कोई सबब है? कहा हाँ सबब है। जब जाकिर अली अकबर के मसाइब पढ़ता है तो कब्र में सैयदुल शुहदा चीखने लगते हैं। ये रोना फकत हुसैन की गर्दन कट जाने पर नहीं है, ये रोना उस जख्मी कान पर है जिससे गोशवारा नोच के निकाला गया। ये रोना उस सर बरहना काफिले पर है
جو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جایا گیا۔ محرم کی آخری تاریخیں تھیں جب اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ ایسے مقام پر پہنچا جہاں سے دمشق کا شہر نظر آ رہا تھا۔ قافلے کو روکا گیا۔ زہر ابن قیس حسین ابن علی کا سر لے کر یزید کے دربار میں پہنچا اور کہا کہ امیر وہ قیدی آ گئے جنہیں کربلا میں ہم نے اسیر کیا تھا۔ کہا رک جاؤ، یزید نے کہا رک جاؤ۔ اپنے وزراء بلوائے، مشیر بلوائے، بڑے بڑے لوگ بلوائے۔ جب وزراء آ گئے، بڑے بڑے لوگ آ گئے تو کہنے لگا بڑے گھرانے کے قیدی آئے ہیں نا؟ کہا ہاں امیر۔ کہا جب بڑے گھرانے کے قیدی آتے ہیں تو کیا کیا جاتا ہے؟ کہا امیر عوام کو اتنی مہلت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے لیے نیا لباس سلوا لیں۔ کہا کتنے دن کی مہلت درکار ہے؟ کہا 3 ہفتے۔ کہا 3 ہفتے بہت زیادہ ہے، مقطع کے جملے۔ کہا اچھا امیر 2 ہفتے کی مہلت دے۔ یزید نے کہا 2 ہفتے بھی بہت زیادہ ہیں۔ کہا اچھا امیر پھر ہمیں 3 دن کی مہلت دے۔ رونے والوں 3 دن تک دمشق والے سڑکیں صاف کرواتے رہے، نئے لباس سلواتے رہے، اور 3 دن تک آل محمد کا لوٹا ہوا قافلہ دن کی دھوپ اور رات کی شبنم میں دمشق کی شاہراہ پہ کھڑا رہا۔ یکم سفر کو اجازت ملی کہ قافلے کو دربار میں لایا جائے، قافلے کو بازار میں لایا جائے۔ قافلہ بازار میں داخل ہوا۔ اتنا ازدحام تھا شام کا مرکزی بازار کہ قافلہ نہ آگے بڑھ سکتا تھا نہ پیچھے آ سکتا تھا۔ کئی گھنٹوں تک قافلہ اس ایک مقام پر کھڑا رہا، اور اس دن سے اس جگہ کا نام ہے باب السعاد۔ بس میں ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ جس جگہ پر سید سجاد کا ناکہ تھا اس کے سامنے ایک مسجد تھی۔ ایک مرتبہ مسجد کا دروازہ کھلا، ایک بوڑھا شامی نکلا۔ اس نے قیدی کو غور سے دیکھا اور کہا خذلکم اللہ، اللہ نے تمہیں رسوا کیا۔ سید سجاد نے سر کو بلند کیا اور کہا اللہ ہمیں کیوں رسوا کرے گا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل بیت۔ شامی گھبرایا، کہا قیدی یہ آیت تو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی، یہ تو نے آیت کو پڑھی؟ سجاد نے دوسری آیت پڑھی، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ بوڑھا شامی پھر گھبرایا، کہا قیدی یہ آیت تو اس وقت نازل ہوئی مباہلے کے وقت، یہ تو نے آیت کو پڑھی؟ سجاد نے تیسری آیت پڑھی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ شامی پھر گھبرایا، کہا قیدی یہ آیت تو اس وقت نازل ہوئی جب حسین نے روزہ رکھا تھا، یہ تو ان آیتوں کو کیوں پڑھ رہا ہے جو آل محمد کے شان میں نازل ہوئی؟ رونے لگے سجاد، کہا وہ آل محمد ہم ہی تو ہیں۔ کہا قسم کھاؤ کہ اللہ آپ کے آنسوؤں کو رومال سجدہ میں جگہ دے۔ کہا قسم کھاؤ کہ تم آل محمد ہو۔ رونے والے میرے مولا نے قسم کھائی، واللہ نحن اہل بیت محمد، خدا کی قسم ہم محمد کے اہل بیت ہیں۔ شامی نے ہاتھ جوڑے، کہا مولا میں آپ کو پہچان گیا، آپ میرے حسین کے بیٹے سجاد ہیں نا؟ رو کے کہنے لگے ہاں۔ کہا مولا میں آپ کو پہچان گیا، بس اتنا اور بتلا دے یہ بیویاں کون ہیں؟ آخری جملہ رو کے کہنے لگے یہ محمد کی نواسیاں ہیں، یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ شامی نے ہاتھ جوڑے، کہا مولا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، جہاد نہیں کر سکتا، چاہتا ہوں کہ ناقے کے سامنے لیٹ جاؤں کہ ناقہ مجھے کچلتا ہوا گزر جائے۔ خدا تمہاری آوازوں کو سلامت رکھے۔ کہا بوڑھا شامی ایسا کیوں چاہتا ہے؟ کہا ایسا اس لیے چاہتا ہوں کہ جب قیامت کا دن ہو اور میں رسول کے سامنے جاؤں تو ان سے کہہ سکوں کہ یا رسول اللہ میں نے دنیا میں بڑے گناہ کیے لیکن آپ کی بیٹی زینب کی صورت نہیں دیکھی۔ اس وقت سجاد کہتے ہیں رونے والوں کہ میں نے اپنی پھوپھی اماں کا جلال دیکھا۔ تم مجلس میں رو رہے ہو نا؟ سجاد کی روایت ہے، کہتے ہیں میں نے اپنی پھوپھی اماں کا اس وقت جلال دیکھا جب ہم بڑے حاکم کے دربار میں جا رہے تھے، سب گھبرائے ہوئے تھے، سارے قیدیوں پر روب داری تھا۔ ایک مرتبہ میری پھوپھی آگے آئیں اور کہنے لگی، سجاد کو کسی نے پوچھا تھا نا کہ مولا سب سے بڑی مصیبت کیا تھی، تو کہنے لگے الشام الشام الشام۔ کہا فرزند رسول شام میں سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ جانتے ہو کیا کہا سجاد نے؟ کہنے لگے اتاؤنا بحبال وربطونا کالاغنام۔ سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ کچھ رسیاں لائی گئیں اور ہمیں جانوروں کی طرح سے باندھ دیا گیا، کسی کا گلا، کسی کی کلائی، کسی کا بازو،
کسی کے پیر اس شان سے کھینچتے ہوئے چلے۔ اس وقت سجاد کہتے ہیں میں نے اپنی پھوپھی کا جلال دیکھا، سب گھبرائے ہوئے تھے، سارے قیدی میں روب تاری تھا۔ میری پھوپھی آگے آئی، آستینیں الٹی اور کہنے لگی سجاد مت گھبرانا، زینب ساتھ ہے۔ آخری جملہ، ام فروہ مت گھبرانا میں ساتھ ہوں، رقیہ مت گھبرانا میں ساتھ ہوں۔ رونے والوں 7 دروازے تھے نا، سنا ہے تم نے، اور ہر دروازے پہ یزید نے داہنے بائیں 500 سپاہی کھڑی کیے تھے کہ قیدیوں پر روک جائے، اور میری بی بی ایک ایک کو سمجھا کے لے جا رہی تھی، سجاد مت گھبرانا میں ساتھ ہوں، رقیہ مت گھبرانا میں ساتھ ہوں، ام کلثوم مت گھبرانا میں ساتھ ہوں۔ پہلا دروازہ گزرا، دوسرا دروازہ گزرا، تیسرا دروازہ گزرا، جب 7واں دروازہ آیا نا جس کے بعد دربار تھا، تو میری بی بی دربار میں جانے سے پہلے زمین پر بیٹھ گئی، سارے قیدی زمین پر بیٹھ گئے۔ سجاد آئے، کہا پھوپھی اماں آپ تو کہہ رہی تھی مت گھبراؤ، آپ خود گھبرا گئی؟ کہا نہیں بیٹے میں گھبرائی نہیں۔ کہا پھر یہاں بیٹھی کیوں؟ کہا بیٹے بتلاؤں؟ کہا بتلائیے۔ کہا بیٹے 21ویں ماہ رمضان کو میرے بابا علی کی شہادت کی رات میرے بابا نے اپنا زخمی سر میرے کاندھے پہ رکھا تھا اور کہا تھا زینب ایک دن تجھے دربار میں جانا ہوگا، مت گھبرانا، میں ساتھ چلنے کے لیے آؤں گا۔ تو سجاد میں اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوں، یہ کہہ کے کھڑی ہوئی اور آواز دی السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ سجاد آؤ، قیدیوں آؤ، میرا بابا آ گیا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ برباد پکڑو چلو